غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی سبحان اللہ کیا بات ہے۔ شیخ احمد زندہ شیر پر سوار ہو کر اولیاء کرام کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ جس بزرگ کے پاس ٹھہرتے وہ میزبان آپ کے شیر کے لیے ایک گائے پیش کیا کرتے تھے۔ وہ ایک دن بغداد آئے اور غوث الاعظم کی خانقاہ میں اترے۔ لوگوں نے غوث الاعظم سے کہا کہ ان بزرگوں کی عادت ہے کہ جس کے پاس بھی ٹھہرتے ہیں ان سے اپنی سواری کے شیر کے لیے ایک گائے مانگتے ہیں۔ آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا استبل میں جو گائیں ہیں ان میں سے ایک انہیں دے دو۔ چنانچہ خادم استبل سے ایک گائے لے کر نکلا تو وہاں دروازے پر ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بھی گائے کے پیچھے لگ گیا۔ وہ گائے خادموں نے شیر کے قریب کر دی۔ جب شیر نے گائے کو کھانے کا ارادہ کیا تو کتے کے چھوٹے سے بچے نے فوراً شیر پر حملہ کر دیا اور شیر کو پھاڑ کر کھا گیا۔ تو اسی وقت شیخ احمد جناب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ کے مبارک ہاتھ پر بوسہ دیا اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ سبحان اللہ، جن کی منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی تو کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عارف ابو محمد مفرج سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرف چرچا ہوا تو بغداد میں 100 عقلمند اور دانا فقہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو عبدالقادر جیلانی سے مسائل پوچھیں اور ہر ایک کا سوال دوسرے سے جدا گانا ہو۔ یقیناً ہم سب کے سوالوں کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور اس طرح انہیں لاجواب کر کے واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہ سب مل کر آپ کی مجلس واعظ میں پہنچ گئے۔ شیخ عارف کہتے ہیں کہ میں اس دن وہاں موجود تھا۔ جب مجلس قائم ہوئی تو شیخ نے مراقبہ کیا جس سے آپ کے سینے سے ایک ایسا نور چمکا جسے وہی دیکھ سکتا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ جب وہ نور ان 100 فقیہوں کے سینوں سے گزرا تو وہ اسی وقت ہیبت زدہ اور بے قرار ہو گئے، حتیٰ کہ سب کے سب چلانے لگے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور سروں سے بھی برہنہ ہو گئے۔ چنانچہ جب ان میں کوئی تاب نہ رہی تو سیدھے آپ کی کرسی کے قریب گئے اور اپنے سروں کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور ایک دم مجلس میں شور مچ گیا۔ شیخ عارف کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ بغداد اس آواز سے گونج اٹھا۔ تب شیخ نے ان میں سے ہر ایک کو سینے سے لگایا، پھر آپ نے ہر ایک سے فرمایا کہ تیرا مسئلہ یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ سب کے مسائل بیان کر دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہ کے پاس آیا اور ان سے حال پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے تھے تو ہم نے اپنے تمام علم کو کھو دیا، یہاں تک کہ گویا ہمیں کبھی علم ہی نہیں تھا۔ پھر جب آپ نے ہم کو سینے سے لگایا تو وہ سارا علم واپس آ گیا۔ آپ نے وہ تمام مسائل بیان کر دیے جو ہم آپ کے لیے تیار کر کے لائے تھے اور ان سب کے ایسے جوابات دیے جن کو ہم جانتے ہی نہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرامات ہیں ہمارے پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی شیعاً للہ کی۔ سبحان اللہ۔ شیخ جلیل ابو صالح مغربی فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا شیخ ابو مدین قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ بغداد میں سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فخر حاصل کرو۔ میں بغداد گیا اور آپ کی زیارت کی۔ مجھے ساری زندگی اتنا باہیبت انسان نہیں ملا تھا۔ آپ نے مجھے ریاضت کے لیے متواتر 120 دن تک چلہ کشی کروائی اور پھر میرے قریب آ کر مجھے قبلے کی طرف دیکھنے کو کہا
تو میں نے بغداد میں کھڑے شیخ ابو مدین کو دیکھ لیا۔ آپ نے مجھے پوچھا، کیا شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چاہتے ہو یا اسی جگہ قیام کرو گے؟ میں نے شیخ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک قدم میں جاؤ گے یا جیسے آئے تھے؟ میں نے عرض کیا جیسے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ اچھی بات ہے، اور مزید کہا کہ جب تک تم اس سیڑھی پر نہ چڑھو گے فخر حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سیڑھی توحید ہے جو ہر ناپاکی کو مٹا ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی مجھے اس راہ میں آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ نے ایک نظر مجھے دیکھا تو میرا دل خواہشات و تفکرات سے صاف ہو گیا، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے دل کی سیاہیاں دھل گئی ہیں، اور میں اس نور باطن سے اب تک ہر چیز کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو حفص عمر بن صالح بغدادی اپنی اونٹنی ہانکتے ہوئے حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں حج بیت اللہ کو جانا چاہتا ہوں، اور میری اونٹنی اس قابل نہیں، اور سوائے اس کے میری کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ جناب غوث اعظم نے اونٹنی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر ایک ایڑی لگائی تو اونٹنی بیت اللہ تک کسی سے پیچھے نہ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کرامات ہیں ہمارے پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ گندمی تھا، اور بدن مبارک نرم مثال گلاب کے، پیشانی مبارک بہت صاف اور کشادہ، رخسار نورانی، قد میانہ تھا، سینہ مبارک صاف اور چوڑا، کمر نہایت پتلی، داڑھی مبارک لمبی تھی، آواز پرکشش اور خوبصورت، قریب اور دور برابر سننے میں آتی، اور آنکھیں دل لبھانے والی۔ سنگ دل انسان پر بھی نظر پڑ جاتی تو وہ بھی موم ہو جاتا تھا۔ امیر اور غریب آدمیوں کا تو کہنا ہی کیا، جانور بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، بلائیں ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ شفا پاتے ہیں صدہا جائیں بلب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضرت پیران پیر دستگیر غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عنایت فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔